الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، صلہ رحمی کے قرآن و حدیث میں بے شمار فوائد ذکر کیے گئے ہیں، اور آج میں آپ لوگوں کو صلہ رحمی کے 8 اہم فوائد بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ، صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصول ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5989، الرحیم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ رحم عرش سے لٹکا ہوا ہے اور کہتا ہے جو مجھے ملائے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملائے گا، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹے گا۔ اور اسی طرح ایک ہی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے 3 اور فوائد ذکر کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1979، تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبة في الاہل مثرة في المال منساة في الاثر۔ تم اپنا نسب معلوم کر لو تاکہ صلہ رحمی کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی کرنے سے گھر والوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر لمبی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح 5واں فائدہ، صلہ رحمی کرنا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5983، تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحمہ۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور صلہ رحمی کرو۔ محترم ناظرین، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے کو جنت میں پہنچانے والے اعمال کے بارے میں آگاہ فرمایا، اور ان میں سے ایک عمل صلہ رحمی کو ذکر فرمایا۔ اور اسی طرح 6واں فائدہ، صلہ رحمی کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب اعمال میں سے ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آیا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، ہاں۔ اور اس نے کہا، اللہ کے رسول، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا۔ اس نے پھر کہا، اللہ کے رسول، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر صلہ رحمی کرنا۔ اس نے کہا، پھر کون سا؟ اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ الترغیب و ترہیب، حدیث نمبر 2522۔ اور 7واں فائدہ، صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ نور آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں، انہیں اپنے قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہیں کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر دینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے؟ اور وہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اسی طرح صلہ رحمی کا 8واں فائدہ، کہ رشتہ داروں کو دینے سے 2 گنا اجر ملتا ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2582، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ۔ مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہی ہے، جبکہ رشتہ دار پر خرچ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ محترم ناظرین، یہ تھے صلہ رحمی کے 8 اہم فوائد۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں صلہ رحمی کے فوائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔